مضمون: ابن صفی دنیا اردو ادب کا منفرد مصنف. تحریر: فخر الدین کیفی. ابن صفی سے ہمارا رشتہ مصنف اور قاری والا ہی تھا، لیکن اب ٹھہریے، پہلے یہ بتا دیں یہ رشتہ کب اور کیسے قائم ہوا. یہ اسکول کے زمانے کی بات ہے. شاید 1958 میں ہم اپنے ماموں کے گھر گئے ہوئے تھے. اس زمانے میں ہمیں ناول وغیرہ پڑھنے کی اجازت نہ تھی، بس اسکول لائبریری سے انگریزی کی اسٹوری بکس ملتی تھیں. ان میں سے ہمیں اینڈ بلائٹن ایسی بھائیں کہ پھر عرصے تک کسی اور مصنف کو ہاتھ نہیں لگایا. ماموں کے گھر کوئی مصروفیت نہ تھی. اکتاہٹ کا شکار ہو کر وہاں موجود کتابوں کی طرف دیکھنا پڑا. ایک کتاب نیلے پرندے نے ہماری توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی تو ہم اسے لے کر پڑھنے بیٹھ گئے. اردو میں پڑھنے کی رفتار بہت کم تھی، اس لیے تقریباً 2 گھنٹوں میں مکمل کر سکے. کتاب ایسی بھائی کہ پھر ابن صفی کے اسیر ہو گئے. دوسری کتاب پاگل خانے کا قیدی تھی. پھر یہ سلسلہ چل نکلا. ایک آنا روز والی لائبریری سے تعارف ہوا. روز آنا ہی دوپہر کسی نہ کسی کتاب کی نظر ہونے لگی. پھر 4 آنے روز کے ساتھ ساتھ ہر 15ویں دن نئی کتاب بھی خریدنے لگے. ایک دن فٹ پاتھ پر پرانی کتابوں میں ابن صفی کی کتابیں دیکھیں تو مزہ آ گیا. جتنی ہاتھ لگیں خرید لائے. اس زمانے میں توجہ تو صرف ابن صفی کے ناولوں پر رہی. کوئی تجسس نہ تھا کہ مصنف کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے. ایک دن ہیروں کا فریب خرید کر لائے تو معلوم ہوا کہ نقلی ہے. پھر اصلی کتاب ملنے پر آگاہی ہوئی کہ کئی لوگ ابن صفی سے ملتا جلتا نام استعمال کر رہے ہیں. زیر زبر اور پیش کے ساتھ نقطوں کا استعمال بھی دھوکہ دہی میں اتنا ہوا کہ ابن صفی کو کتاب کے لیے ٹریڈ مارک بنوانا پڑا، جو شاید دنیا اردو ادب میں ایک منفرد قدم تھا. یہ کتابوں کو چربا سازی سے بچانے کی ابتدا تھی، جو بالآخر ابن صفی صاحب کی تصویر تک پہنچ گئی، لیکن چربا سازی کو نہ روک سکی. بازار میں بیسیوں ابن صفی، بن صفی، این صفی، ابن صفی اور ابن صیفی کی بھرمار اتنی ہو گئی کہ سنا ہے یہ ابن صفی صاحب کی بیماری کا سبب بن گئی. ابن صفی کی اس بیماری کی وجہ سے قارئین تقریباً 3 سال تک نئی کتابوں سے محروم رہے. 3 برسوں میں ہر ماہ 2 کتابوں کے حساب سے ہم تقریباً 72 کتابوں سے محروم کر دیے گئے. اس تعارف کے بعد ہم اپنے ابتدائی کلمات کی طرف چلتے ہیں کہ ابن صفی سے ہمارا رشتہ مصنف اور قاری والا ہی تھا، لیکن اب عقیدت والا ہے. عقیدت کے رشتے سے پہلے استاد اور شاگرد کا رشتہ بھی ہو گیا. عقیدت مندی اور شاگردی والے دونوں رشتے ابن صفی صاحب کی بعض وفات قائم ہوئے. قاری والا رشتہ ان کی زندگی ہی میں قائم ہو گیا تھا، اور وہ بھی بہت مضبوط. مطلب یہ کہ قاری تو کسی ایک کتاب کے پڑھنے سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں تو ان کی تمام تصانیف کے ایسے قاری تھے کہ ہر کتاب کم از کم 10 بار پڑھی. کچھ کتابیں ایسی بھی تھیں جو محاورتاً نہیں حقیقتاً کہہ سکتے ہیں 20 بار پڑھی ہیں. لیکن اس معاملے میں بھی ہم نمبر 2 ہو گئے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک سندھی بولنے والے ڈاکٹر سے دوران گفتگو معلوم ہوا کہ انہوں نے اردو ابن صفی کی وجہ سے سیکھی، اور ہر کتاب اتنی بار پڑھی کہ انہیں ازبر ہو گئی. ان سے کسی کتاب کا کوئی جملہ پوچھا جاتا تو کتاب کا نام بتا دیتے تھے. ہم نے آزمایا اور درست پایا. اس دن یہ علم ہوا کہ ابن صفی نے یہ بالکل درست لکھا تھا کہ مجھے اس وقت حقیقی خوشی ہوتی ہے جب کسی بنگالی بھائی کا خط بئی مضمون ملتا ہے کہ میں نے اردو آپ کی کتاب کی وجہ سے سیکھی. استاد اور شاگردی کا رشتہ اس وقت قائم ہوا جب ہم نے ریٹائرمنٹ کے بعد لکھنے لکھانے کا شغل اپنا لیا. اس وقت محسوس ہوا کہ ہمارے قلم میں روانی یہ خود نمائی نہیں، ابن صفی صاحب کی مرہون منت ہے، کیونکہ کالم وغیرہ لکھتے ہوئے عموماً ابن صفی سے رہنمائی مل جاتی تھی. رفتہ رفتہ یہ رشتہ عقیدت میں بدل گیا، جس کا احساس اس وقت ہوا جب احمد صفی صاحب فرزند ابن صفی سے فیس بک پر واقفیت ہوئی. اس وقت نہیں معلوم تھا کہ احمد بھائی فرزند ابن صفی ہیں. ایک دوست کی بدولت یہ علم ہوا تو ہمیں ایک خاص کشش کا احساس ہوا، اور اتفاق سے ادھر بھی
کچھ ایسی پذیرائی ہوئی کہ ساتھ ہی احمد بھائی نے ہمیں کیفی بھائی کے درجے پر فائز کر دیا۔ اس تعلق کے بعد ابن صفی صاحب کے بارے میں علم ہوا کہ ان کو بھارت میں وہ مقام مل رہا ہے جو پاکستان میں نہیں مل سکا۔ اسی دوران جناب خرم شفیق صاحب سے بھی غائبانہ تعارف ہوا، جنہوں نے ابن صفی کی تصانیف کے اقتباسات پر مبنی سائیکو مینشن بھی ہمیں ارسال کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے رانا پیلس بھی تحریر کی، لیکن وہ ہمیں ابھی تک دستیاب نہیں ہو سکیں۔ ہم نے ایک دو کالموں میں ابن صفی کے ریفرنس بھی دیے، انہیں کئی مضامین میں کوٹ بھی کیا، لیکن تشفی نہ ہوئی، یا یوں کہیے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اسی لیے دو ایک مضامین ابن صفی پر لکھے جو روزنامہ نوائے وقت میں شائع ہوئے۔ ایک مضمون ابن صفی پر لکھی گئی کتاب ابن صفی کون میں بھی شامل ہوا۔ جناب خرم شفیق صاحب کی کاوشوں سے ایک تحریک ہوئی۔ ہم نے ایک مضمون میں قارئین کو مشورہ بھی دیا کہ ابن صفی پر مقالہ لکھنے کی کافی گنجائش ہے، ان کی منظر نگاری پر لکھا جا سکتا ہے۔ وہ منظر نگاری مختصر الفاظ میں بھی اتنی پر اثر انداز میں کرتے ہیں کہ کئی صفحات پر مشتمل منظر نگاریاں ماند پڑ جاتی ہیں۔ یہ ابن صفی کا خاصہ ہے کہ بڑے سے بڑے مسئلے کو 100-150 صفحات میں نمٹا دیتے ہیں، جس کے لیے کئی ادیب 1500 سے کم صفحات پر بس نہیں کرتے۔ دوسرا موضوع ابن صفی کے منفی کردار بھی بن سکتا ہے۔ ابن صفی نے جہاں فریدی، حمید اور عمران جیسے مرکزی کردار تخلیق کیے ہیں، وہیں ان تینوں مرکزی کرداروں کے حوالے سے ثانوی و معاون کردار بھی تخلیق کیے۔ مثلا جاسوسی دنیا میں قاسم، شہناز، ملازم نصیر، DIG صاحب وغیرہ ہیں، اور عمران سیریز میں جوزف، صفدر، جولیانا، کیپٹن فیاض وغیرہ یہ فقط چند کردار ہیں، ورنہ یہ بھی اتنے ہیں کہ ان کا تعارف تو کجا، صرف نام لکھنے کے لیے کئی صفحات درکار ہوں گے۔ یہ سب ذہن سے چپک کر رہ جانے والے کردار ہیں۔ ابن صفی کے منفی کرداروں کا کیا کہنا، جن کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ ریسرچ کرنے والوں کے لیے بہترین مواد بن سکتے ہیں۔ ہم نے پہلے ہی اعتراف کر لیا ہے کہ ہم سے اب تحقیقی کام نہیں ہوتا، اس لیے یہ چاہتے ہیں یہ کام کوئی اور اپنے ذمے لے لے۔ یہ ہے وجہ کہ منفی کرداروں کا سرسری جائزہ لے تو رہے ہیں، لیکن یقین نہیں ہے کہ حق ادا ہو جائے گا۔ بہرحال ایسے کرداروں میں تھریسیا اور سنگھ ہی تو سر فہرست ہیں، لیکن ساتھ ہی فنچ یا ڈاکٹر ڈریٹ بھی کم نہیں۔ لیونارڈ اور جیرالڈ ساستری کا بھی تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ٹسڈل کی بیچارگی ہو یا ڈاکٹر نارنگ کی سفاکیت، یہ سب ریسرچ کے لیے بہترین موضوع بن سکتے ہیں۔ ابن صفی کے کرداروں میں ایسے منفی کردار بھی ہیں جو قابل رحم بھی ہیں، جیسے لاش کا بلاوا کے دو کردار، سائے کی لاش کی مجرمہ لیڈی تنویر، ناول علامہ دہشتناک کا کردار شہزور۔ بہرحال ایسے منفی کردار ابن صفی ہی تخلیق کر سکتے تھے، جن سے بوقت ہمدردی بھی ہوتی تھی، لیکن ان کا انجام بھی بدتر ہی چاہا جاتا تھا۔ مقالہ لکھنے والوں کو تقریباً 200 سے زائد ایسے منفی کردار ملیں گے جن پر بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے۔ مجرمانہ ذہنیت کی وجوہات بھی زیر بحث آ سکتی ہے۔ ابن صفی نے کوئی خانہ خالی نہیں چھوڑا، ہر معاملے میں پرفیکٹ رہے۔ مرکزی کردار ایسے کہ قاری نے اپنے ذہن میں ان کا خاکہ بنا لیا۔ اس کا منفی پہلو یہ رہا کہ کوئی ان کرداروں کو فلمانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم نے ہالی ووڈ، بالی ووڈ اور لالی ووڈ کے بہترین اداکاروں کو فریدی، حمید اور عمران کے روپ میں ڈھالنے کی کوشش کی، لیکن بری طرح ناکام رہے۔ کوئی بھی اداکار معیار پر پورا تو کیا، تھوڑا بھی نہ اتر سکا۔ افسوس کہ اگر ان ناولوں کے مرکزی کرداروں کو کوئی اور نام دے کر بھی فلمایا گیا، تب بھی ناظرین قبول نہیں کریں گے۔ یہ ناول اور کردار پڑھنے والوں کے ذہنوں میں کچھ اس طرح سے رچ بس گئے ہیں کہ اگر فریدی، حمید اور عمران کی کہانیوں کو مرکزی کرداروں کے نام بدل کر دوبارہ لکھا جائے تو بھی شاید لوگ اسے پسند نہ کر پائیں۔
یہی خوبی ابن صفی کو دوسرے لکھنے والوں سے منفرد و ممتاز بناتی ہے۔ اسی لیے آج کل نقال مصنفین عمران کے نام والے کردار پر ناول لکھ کر خوب کما رہے ہیں۔ دنیا کے بہترین مصنفین بھی کردار تخلیق کے لیے، لیکن وہ کردار انفرادیت قائم نہ رکھ سکے۔ ان کرداروں کو کئی اداکاروں نے نبھایا اور ناظرین سے خوب داد و تحسین وصول کی۔ مثال میں ہم دنیا کے مشہور ترین مصنف آئن فلیمنگ کے کردار جیمز بانڈ 007 کو پیش کرتے ہیں، جسے ایک سے زائد ایکٹروں پر فلمایا گیا، لیکن ہر کردار جیمز بانڈ سے زیادہ شون کانری، راجر مور اور ٹیموتھی ڈالٹن ہی رہا۔ ہر ایکٹر جیمز بانڈ کی بجائے ایکٹر ہی رہا۔ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں دنیا کا کوئی ایکٹر فریدی اور عمران کا رول نہیں ادا کر سکتا۔ عمران کے چہرے پر برسنے والی حماقت میں اس کی وجاہت اور مردانہ حسن کو برقرار رکھنا اور وقت پڑنے پر اس طرح بدلنا کہ اس کے اپنے ساتھی جو اس کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں کانپ جائیں۔ اس قسم کے تاثرات کسی بھی ایکٹر کی فن اداکاری سے بہت اونچی چیز ہیں۔ ان کو صرف سوچا اور محسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس پر عمل درآمد فی الحال اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کسی نقال لکھاری سے ابن صفی جیسے طرز تحریر کی توقع رکھنا۔ فریدی کی مردانہ وجاہت اور خوبصورت چہرے پر نیم غنودہ آنکھیں کوئی بھی اداکارہ پیش نہیں کر سکتا۔ کوئی ایکٹر ایسا نہیں جو فریدی اور عمران کا رول کرے اور اس کامیابی سے کرے کہ کردار کی گہرائی میں اتر جائے کہ فریدی ناظرین بے اختیار کہہ اٹھے کہ ہاں یہ فریدی ہے، یہ عمران ہے۔ ابن صفی نے ایک فلم دھماکہ بنائی لیکن عمران کی جگہ ظفر الملک کو دے دی۔ ہمیں یقین ہے کہ اس فلم کا ہیرو اگر عمران ہوتا تو فلم فلاپ نہیں ہوتی، لیکن مشکل یہ تھی کہ عمران کا کردار کون ادا کرتا۔ یہ ابن صفی کا کمال ہے کہ نہ صرف کردار بلکہ کردار کی آواز کو بھی منفرد بنا دیا۔ X2 کا کوئی خاکہ نہیں، صرف آواز ہے، لیکن فلم میں X2 کی آواز بھی ناظرین نے قبول نہیں کی، حالانکہ یہ آواز خود ابن صفی کی آواز تھی۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ ابن صفی کے ناولوں کو فلمانا کتنا مشکل ہے۔ کرداروں کے نام بدل کر فلما تو سکتے ہیں، کہانی کی وجہ سے فلم کامیاب بھی ہو سکتی ہے، لیکن عمران اور فریدی کے چاہنے والوں کو اس طرح اپنی طرف نہ لا سکے گی۔